بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں ایک بڑی کامن غلط فہمی کا مطالعہ کریں گے جو اسلام اور خواتین کے ضمن میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ناقصات عقل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو انٹلیکٹ ہے، ان کی جو عقل ہے، اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے۔ اس نقطۂ نظر کو قائم کرنے کے لیے بالعموم ایک روایت سے استشہاد کیا جاتا ہے، ایک روایت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ روایت کے وہ جو ریلیونٹ الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ روایت ابو سعید الخدری سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ و فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للرب الرجل الحازم من احداکن قلنا وما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ قال الیس شہادۃ المرأة مثل نصف شہادۃ الرجل قال بلا قال فذلک من نقصان عقلها الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلک من نقصان دینہا۔ اس روایت کا سادہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نماز کی جگہ پر تشریف لے گئے تو آپ خواتین کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کسی ناقصات عقل و دین کو جو کسی بردبار مرد کو بھی ہڑبڑا دے۔ انہوں نے پوچھا ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات میں یہ نقص کیا ہے؟ آپ نے کہا کیا ایک خاتون کی گواہی مرد سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا یہ ان کے دنیاوی معاملات کا نقص ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ایک خاتون جب حیض سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ان کے دینی معاملات کا نقص ہے۔ ہم اگر اس روایت کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اصل میں جو ایکسپریشن ہے جو اس میں یوز ہوا ہے ناقصات عقل و دین، اور ناقصات عقل سے یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ جیسے خواتین کی جو عقل ہے اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی کمی ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے عربی زبان کے طالب علموں کو جاننے کے لیے کہ ایک لفظ بعض دفعہ ایک زبان میں ایک مطلب رکھتا ہے، اور جب وہ ٹریول کر کے کسی دوسری زبان میں آتا ہے اور ایک کاگنیٹ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا ہے۔ نقص کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں اصل میں کمی کے لیے آتا ہے، کنسیشن کے لیے آتا ہے، رعایت کے لیے آتا ہے۔ البتہ اردو زبان میں نقص کا مطلب ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیفیشنسی کے لیے آتا ہے اور نقص کے لیے آتا ہے، کمزوری کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں اصل میں غلطی جو بنیادی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس لفظ کے جو اردو مطلب کو سامنے رکھ کے اس روایت کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اور اگر اس روایت کے آپ الفاظ پہ غور کریں تو اصل میں ناقصات عقل و دین کے الفاظ اس میں آئے ہیں، اور اگر یہ مانا جائے کہ ناقصات عقل و دین ہی کے الفاض میں ناقصات کا مطلب کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو پھر یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ خاتون کی عقل میں بھی نقص ہے اور اس کے دین میں بھی نقص ہے، جو کہ ظاہر ہے بالکل ایک ایبسرڈ بات ہے، اور یہ اسی سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے اس لفظ کا ترجمہ اس کے اردو مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے کر دیا ہے۔ عربی زبان کے طالب علموں کے لیے جیسے میں نے عرض کیا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا لحاظ کیا جائے کہ ایک لفظ جب ایک زبان سے ٹریول کر کے دوسری زبان میں آتا ہے تو پھر اس زبان میں اس لفظ میں جو تبدیلی ہو جاتی ہے مطلب کی، اس کا ادراک کیا جائے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ نکاح کے بارے میں آیا کہ یہ میثاقاً غلیظہ ہے، یعنی یہ ایک گاڑھا میثاق ہے۔ عربی زبان میں غلیظ کا جو لفظ ہے یہ پختہ اور گاڑھا ہونے کے مفہوم میں آتا ہے۔ اس کے برعکس یہ معلوم ہے کہ اردو زبان میں غلیظ کا لفظ ہمیں معلوم ہے کہ فلتھی ہونے، گندا ہونے کے مفہوم میں آتا ہے۔ چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص یہ ترجمہ میثاقاً غلیظہ کا نہیں کرے گا کہ یہ گندا میثاق ہے۔ ہم ظاہر اس کا ترجمہ اس کے عربی مفہوم ہی کو سامنے رکھ کے کریں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی کسی لفظ کا ترجمہ کریں جو عربی اور اردو دونوں میں پایا جاتا ہو تو اس کا ادراک کریں کہ ایک لفظ جب اپنے اوریجنل زبان سے کسی دوسری زبان میں آتا ہے تو اس کے مفہوم میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی معاملہ اس روایت میں بھی ہوا ہے۔ اور چنانچہ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر جو اصل بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں رعایت دی گئی ہے، اور یہ خود روایت یہ بتا رہی ہے کہ وہ رعایت کیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ان کو عدالتی معاملات میں نہیں گھسیٹا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کو جانا ہی پڑے تو یہ رعایت ہے ان کے ساتھ کہ ایک خاتون اور ان کے ساتھ جائے۔ اور دینی معاملات میں ان کو رعایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جب وہ حیض سے گزر رہی ہوتی ہیں تو نہ ان پر اس کی پابندی ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور نہ ہی اس کی پابندی ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو یہ رعایت ہی کا بیان چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نقص کا بیان نہیں ہے جو اس روایت میں ہوا ہے۔ اور اگر اس بات کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک غلط کنکلوژن ہے، ایک غلط ہم نے اس سے نکالا ہے کہ خاتون کی جو عقل ہے وہ خدا نخواستہ ناقص ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین والمسلمات۔